انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ان لوگوں کو جو یہ راستہ اختیار کریں، صبر کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کہاں ہے؟ مکے میں، دو پہاڑیاں ہیں، ان کے ذکر بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کریں گے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے ہاجرہ ان کو، ہاجرہ کو وہاں پر جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنی اسماعیل علیہ السلام کے پانی تلاش کرنے کے لیے ان کی پیاس کی بنیاد پر دونوں پہاڑیوں پر چکر لگائے تھے، اسی کو اللہ نے حج اور عمرے کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو بہرحال اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو بات رکھی ہے اس میں کہ صفا و مروہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ نے اسے نشانی بنا دیا۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر جو ہے یعنی علامت، جس علامت کیا ہوتی ہے؟ اس سے کسی چیز کا پتہ ملتا ہے۔ علامت، یہ علامتیں بتائیں، یہ علامت، یہ تاکہ آپ کو راستہ ملے گا۔ تو اسلام کے جو اللہ کی یاد دلائیں، جو اللہ کی یاد دلائیں، وہ کیا ہے؟ علامات، وہ شاعر ہیں اسلام کے جو اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو صفا و مروہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو صفا و مروہ اس کی سعی کی جاتی تھی، پہلے بھی مشرکین بھی یہ کام کر رہے تھے۔ دیکھیں اس دین تو وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سب کے ذریعے بھیجا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، حج اور عمرہ جاری تھا، مگر مشرکین نے اس کا حال خراب کر دیا، حلیہ بگاڑ دیا تھا، تو یہ بت بنا دیے تھے۔ تو انہوں نے یہاں بھی دو بت گلا بنا رکھے تھے، صفا پر اسحاق کو اور مروہ پر نائلہ، یہ نام رکھے تھے، ان کے بت تھے، یہ ان کے استھان بنا دیے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے ذہن میں بات تھی کہ ان کی، یہ تو انہوں نے بنا رکھا ہے، تو کیا یہ صحیح درست ہے؟ نہیں ہے۔ تو بتایا نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو انہوں نے بت بنا دیے، بیت اللہ میں بت رکھ دیے، بت نکال کے باہر پھینک دیے، بیت اللہ اپنی جگہ پہ رہا، پہلے بھی بیت اللہ تھا، اب بھی بیت اللہ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ابھی بات کا آغاز ہوا، ابھی صحیح کی بات آ گئی، آگے حج کی بات آ رہی ہے۔ بھائی بیت اللہ تو ان کے قبضے میں ہے، کیسا حج، کیسا عمرہ، وہ تو جانے ہی نہیں دیتے۔ بتایا جا رہا ہے یہ قبلہ تمہارا ہے، یہ مرکز تمہارا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ وہی والی بات، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ تو کام تمہارا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا۔ فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلے تو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، ان کے پاس کتاب تھی، چھپا رہے تھے ان کے بارے میں، اب یہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو چھپایا تو کیا ہوگا؟ ہم ویسے تو نہیں چھپا رہے، سب کے سے ہی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے عملی شہادت بھی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو اس روش سے بعد آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ یعنی یہ لوگ جو چھپا رہے تھے بیان کرنے لگے تو بہرحال اللہ معاف کرے گا۔ اور ہمارے لیے بھی بہرحال یہ بات ہے کہ عملی طور پر اس کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کریں، اور علماء حق کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو کھول کے بیان کریں، کھول کے بیان کریں، چھپائیں نہیں، یہ علماء سو ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ بس ایک ہی اللہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں
ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں یعنی لگاتار آتے ہیں، رات گئی دن آ گیا، دن گیا رات آئی. فرمایا ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابے بنا کر رکھے گئے ہیں، اور بے شمار نشانیاں ہیں. یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں اور آگے پیچھے بیان ہو رہی ہیں. ابھی کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے کہا هو الذی خلق، اس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اللہ نے سب کچھ ہمارے یہ سب کی چیزیں وفی الارض جمیعا، یہ سب چیزیں، اور اب یہ سارے کام بتائے. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے کیا 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 ہے، تو دیکھ لو اس کے کمالات، اس کی قدرت. لہٰذا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی اللہ ہی سے وابستہ رہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے باوجود معاملہ کیا ہوا کہ ان علامات اور ساری نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں. یعنی سارے کمالات تو اللہ کے، ساری قدرت اللہ کی. اب پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو وہ مقام دے دیا، دوسروں کو وہ حیثیت دے دی، ان سے بھی ویسے ڈرنے لگے، ان سے بھی ویسی امیدیں رکھنے لگے. تو یہ کہ اس وقت کچھ اور کیفیت تھی، آج کچھ اور کیفیت ہے. اس وقت بتوں کا معاملہ تھا، کئی دیوتاؤں کی باتیں. آج کیا ہے؟ دوسرے بنا لیے. کوئی کسی مردے سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی قبر سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی پیر سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی فلاں سے مانگ رہا ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہیں جو دیں گے. کوئی کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے رزق مانگ رہا ہے، یہ والی کیفیت ہے. تو یہ بھی غلط، یہ بھی وہی والی بات ہے. اور کوئی زندہ خدا ہے، جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اگر IMF ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر یہ فلاں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا بنے گا. یعنی سب کو راضی رکھنا ہے. وہ کہا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ابھی کے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر ایک دو سال پہلے ہی کہا تھا کہ IMF نے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوا لی ہیں. نکال لیں، اللہ کے سامنے نہیں نکالیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، معیشت کو اسلامی نہیں بنائیں گے. آج معیشت کو اسلامی بنائے. آج 5 سال ختم ہونے والے ہیں. سود کے لیے جو بات ہوئی تھی پچھلے دور میں ہوئی تھی، وہ سود کے اوپر 5 سال کی مہلت لے لی تھی، ختم ہونے والے، لیکن آج بھی سود کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور افراد کا بھی ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری جو کیفیت ہے، تو غرض یہ کہ شرک کے جتنے مظاہر ہیں، یعنی جس کو بھی آدمی سمجھتا ہے یہ سارے کمالات تو اللہ کے ہیں، ساری چیزیں تو اللہ کے اختیار میں، پھر کدھر جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ دوسروں کو اس کا ہمسر مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ سے وابستگی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ یہ وابستگی ہے کہ انہیں کسی طرح خوش رکھا جائے. اللہ کو خوش رکھنے کی فکر کرو. فرمایا حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت. کیسے ہوگی؟ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی، محبت کی بات ہو رہی ہے. جس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، ہمیں کیا کیا مقام دے رکھے ہیں، اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو آدمی جب اسے پہچانے گا تو اس کے ساتھ لازمی محبت پیدا ہوگی. لیکن ساری بات یہی ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ سے تعلق بنے، تب یہ کیفیت انسان کی بنے گی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کاش جو کچھ عذاب کو دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، کنہیں؟ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے.
اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک موقع